بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے ہی درد دل کے ساتھ ایک آپ سے بات کہہ رہا ہوں اور اس کو بڑے غور سے سماعت کیجیے گا اور فکر کیجیے گا کہ ہماری حکومت بھی اس بات سے کتنی لا علم ہے یا پھر جان بوجھ کر عشاقان مصطفیٰ سے امتحان لے رہی۔ آپ اس پیغام کو سنیے گا، میرے درد دل کو سنیے گا اور لوگوں کو ایک ایک لوگ تک ایک ایک اپنے جاننے والے کو یہ بتائیے گا کہ جس زبان پر ہم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی مصنوعات کو خرید کر اور اس کا استعمال اس زبان سے کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یا ان کی یہ ساری مصنوعات ہم لے کر استعمال کرتے ہیں اور اس اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی کمپنی کو ہم فائدہ معیشی طور پر معیشت ان کی مضبوط کر رہے ہیں اور ان کی معاشی صورتحال کو ہم خود بہتر کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں اسی منہ کے ساتھ ہم نے حوض کوثر پینا ہے اور اس ہستی کے سامنے جانا ہے جس ہستی کے دشمنوں سے ہم ان سے ہر ایک اس مصنوعات کو خرید کر اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور یہ ہمارا پیسہ شیزان کمپنی کے اندر جو ہماری طرف سے جو ان کی معیشت کو تقویت ملی ہے، یہ جا رہا ہے ان کے مرکز کے اندر، آدھا منافع جاتا ہے۔ اور شیزان کمپنی کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے آپ کے پاس کہ شیزان کمپنی کے مالک کی قبر کہاں پہ ہے، پوچھئے گا تو سیدھا ربوے پہنچیں گے، قادیانیوں کے مرکز پہنچیں گے، وہاں پہ اس کی قبر ہے، شیزان کے مالک کی۔ ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کے اندر حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے جس رسالے کا نام ہے عشق مصطفیٰ اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہ والا رسالہ لیجئے گا اور اس کو پڑھیے گا، شیزان کمپنی کی مکمل اس کے اندر کون اس کا مالک ہے، کون اس کو چلا رہا ہے اور اس کا منافع کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ذرا وہ رسالہ لے کر پڑھیے گا۔ اور ایک اور بات، آپ حضرات بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ قادیانیوں کی یہ کمپنی نہیں ہے، قادیانیوں کی نہیں ہے، مرزائیوں کی نہیں ہے، شیزان والوں کی نہیں ہے۔ اوپر نام بڑی سارے چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں انہوں نے تیار کی ہیں، کھانے کی، پینے کی، اسی طرح بجلی کی کئی ساری پروڈکٹس انہوں نے تیار کی ہیں، تو ان کے اوپر نام الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہر چیز کے اوپر شیزان نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ کے سامنے ہے نا، نیٹ پر اور ہر چیز آپ کے سامنے آپ کی نظروں میں دی ہوئی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا، اتنا بھی سوچ لینا تو وہ سوچ بھی آپ کے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ جب بھی آپ کوئی چیز خریدے نا تو یہ آپ کے پاس یہ چیز لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ یہ کوئی قادیانیوں کی مصنوعات میں سے تو نہیں ہے، یہ ان کی پروڈکٹ میں سے تو نہیں ہے۔ جب آپ لسٹ دیکھ لیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے اور وہ ہو قادیانی کی پروڈکٹ میں سے، تو آپ وہی جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر دکان والے سے پوچھیں آپ قادیانی ہیں؟ اگر وہ کہے نہیں میں قادیانی نہیں ہوں، اور یہ جھوٹ ان کو سکھایا جاتا ہے قادیانیوں کو، اور وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں ہر کسی سے،
اپنا مذہب چھپاتے ہیں، یہ ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اور ہمارے ایک اسلامی مرکز کے ساتھ ایک قادیانیوں کی دکان، ہم جا کر پھر ان دکان والے جو دائیں بائیں ہوا کرتے تھے انہیں بتایا کرتے تھے عشق مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، آپ ان سائیڈ والی دکان والوں سے بتائیں، ان کو کہیں بھائی یہ غیرت ایمانی کا ثبوت دیں، ہر اس دکان سے خرید و فروخت کرنے والے بندے کو بلائیں، ریڑیاں لگی ہوں نا سبزی کی اور کئی ساری فروٹوں کی ریڑیاں لگی ہوں تو گزرنے والے بندے کو ہر کوئی بلاتا ہے، اوے ادھر آ جاؤ، میرے پاس سودا اچھا ہے، سستا ہے، میرے پاس آؤ، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ لیکن اس دکان کے اوپر ہر قدم رکھنے والے بندے کو پہلے ہی بلا لے، بھائی ادھر آؤ، یہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، ان سے خرید و فروخت نہ کریں، یہ باقی سنیوں کی دکانیں ہیں، یہاں سے خریدیں، مسلمانوں کی دکان ہے۔ تو آپ وہاں پہ اپنی دکان پہ بیٹھ کر آپ کو ایک جہاد کرنے کا موقع ہے آپ کے پاس، باقی مارکیٹ والوں کو بتائیں اور ان کو کہیں کہ آپ عشق مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے وہاں اس دکان سے جو بھی آئے جائے اس کو بلا کر اسے کہیں بھائی یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، ان سے خرید و فروخت نہ کریں۔ یہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، وہ ہماری حکومت کے حوالے سے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت کتنا زیادہ، یا تو پھر اس بات کا علم نہیں حکومت کو، اگر حکومت کو علم ہے تو پھر ان کو ایسی افسر اور ایسے لوگوں کا علم نہیں ہے جو ان مقامات پر تعین ان کا ہوا ہے۔ وہ مقام کون سے ہیں؟ نمبر 1 چڑیا گھر، نمبر 2 ریلوے اسٹیشن، نمبر 3 PIA یا جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں ہمارے ملک پاکستان کے، ان ایئرپورٹس پر مصنوعات کون سی بک رہی ہے؟ شیزان کی مصنوعات بک رہی ہیں۔ ایک جو بندہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انٹر ہو گیا، کہاں؟ چڑیا گھر میں۔ انٹر ہونے کے بعد اب اس نے ٹکٹ لی ہوئی تھی 100 روپے، 60 روپے، 80 روپے ٹکٹ تھی، 150 روپے مثال کے طور پر، وہ دے کر اندر چلا گیا۔ اب اندر جو ہے مصنوعات اور کیا ہوتی ہے فریجیں وغیرہ، اس کے اندر بوتلیں، جوسز، یہ بچے کھاتے پیتے ہیں، اور پھر ان کی قیمتیں بھی بڑی ایسی ہوتی ہیں کہ ہر جانے والا وہ خرید نہیں سکتا، اور پھر اگر باہر آتا ہے تو دوبارہ سے ٹکٹ لے کر اندر جانا پڑے گا۔ کوئی بھی بندہ عشق مصطفیٰ کا ثبوت دینا بھی چاہے تو وہ باہر آئے گا اور کھائے پیے گا، اور پھر جب واپس دوبارہ جانا چاہے گا تو ٹکٹ کے ساتھ جائے گا۔ یہ ہے۔ اسی طرح ریلوے اسٹیشنوں پر یہ چیز ہے کہ ریلوے اسٹیشنوں پر جب بندہ وہاں جاتا ہے تو وہاں پر جتنا ایریا ہوتا ہے بڑا لمبا چوڑا، تو وہاں پر جتنی سواریاں ہوتی ہیں ان کو خریدنی کیا پڑتی ہے؟ شیزان کی مصنوعات سامنے۔ یا PIA کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر جب ایسا ایریے میں بندہ انٹر ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے جس ایریے سے باہر اب آنا مشکل ہوتا ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے کوئی بچہ مانگ رہا ہے تو وہ بندہ آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا، تو وہاں پر اگر اندر جو کنٹینیں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر شیزان کی پروڈکٹ ہے، شیزان کیچپ پڑے ہوتے ہیں، اور جو چیز بھی بندہ کیا کھاتا ہے وہاں پہ برگر کھا رہا ہے یا فوڈ سٹریٹس جتنی بھی بنی ہوئی ہیں وہاں پہ
ساشوں کے اندر جو کیچپ وغیرہ آتا ہے وہ شہزان کا ہوتا ہے. اگر تو یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے. تو جتنے بھی لوگ آپ کے ملنے جاننے والے ہیں ان کو یہ بتائیں اور ہماری ملک کی اعلیٰ سطح تک جتنا بھی ہو سکے اس پیغام کو پہنچائیں، تاکہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے جتنا ہو سکے ان کی معیشت کو آپ کمزور کریں گے نا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یا زیادہ سے زیادہ اگر ہم بے بس ہو گئے، ہم نہ چل سکے، ہمارا پیغام اتنا تو پہنچا دو ہر عاشق رسول تک. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بندے پر اتنا تو لازم ہے نا کہ آپ PIA میں جا رہے ہیں یا کسی بھی ایئر لائن میں آپ سفر کر لیں یا پھر آپ ریلوے اسٹیشن پہ چلے گئے ہیں، تو یہ چیزیں کھانے پینے کی باہر سے اپنے پاکستانی مصنوعات لے کر استعمال کریں، اپنے پاکستانی معیشت کو مضبوط کریں، غیر ملکی معیشت کو ترک کر دیں، بالکل ہی ختم کر دیں. اس کا ایک 2-3 بیٹے تھے، دکان پہ کبھی کسی کو بٹھا دیتا تھا، کبھی کسی کو بٹھا دیتا تھا. ایک بیٹا اس کا تھا ہی چوریاں کرتا تھا، اس کو بھی وہ بٹھا دیتا تھا دکان پہ باپ. تو جب جاتا تھا نا تو ایک دن میں نے اسے کہا یار آپ میری بات سنو، سائڈ پہ لے جا کے نا، کہ یہ بیٹا آپ کا چوری کرتا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، تو آپ کسی ایسے جب باقی بیٹے آپ کے کہیں پڑھنے گئے ہیں یا گھر میں نہیں ہیں تو آپ چوری کرنے والے بیٹے کو کیوں بٹھا دیتے ہو؟ جائے کہ آپ کسی اور کو بٹھاؤ جو چوری نہیں کرتا، چاہے بیٹا نہیں بھی ہے آپ کا. تو اس نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ایسے لگی دل کو. وہ باپ پتہ کیا کہنے لگا؟ قاری صاحب مجھے پتہ ہے یہ چوری کرتا ہے، مجھے پتہ ہے یہ چوری کرتا ہے، میں بٹھاتا اس کو جان بوجھ کے اس لیے ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ چوری بھی کرے گا نا، پیسے چرائے گا بھی تو میرا بیٹا ہے نا، میں کما رہا ہوں، اس دکان کو چلا رہا ہوں، کس کے لیے؟ اپنے ان بچوں کے لیے چلا رہا ہوں نا. تو اپنا ہی بیٹا چوری کرے گا، غیر آ گیا نا، اس نے 10 روپے بھی اٹھائے نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی. بیٹا میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہی چوری کر لے گا تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی کہ اس نے اپنی ضرورت کے لیے چوری کی ہے. اس بات کو میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ آپ اپنے ملک کی ہی معیشت کو تگڑا کیجئے گا، مضبوط کریں. اگر آپ کو 10 روپے مہنگی بھی پڑ رہی ہے تو آپ کے اپنے ملک کی معیشت اچھی ہو رہی ہے نا، آپ کا اپنا ملک قوی ہو رہا ہے نا. تو اس لیے جتنا ہو سکے اس پیغام کو آگے پہنچائیے گا اور اس درد دل پر خود بھی عمل کیجئے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو عشق مصطفیٰ لے کر دنیا سے جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.